السلام علیکم کلاس. کافی ویٹ کر لیا ہم نے کہ اسٹوڈنٹ جوائن کر لیں، لیکن وہ ابھی تک جو ہے وہ جوائن نہیں کر پا رہے. تو ہم جو ہے وہ آفیشیلی کلاس کو سٹارٹ کرتے ہیں. باقی جو اوبیسلی آتے جائیں گے تو جوائن کرتے جائیں گے. اوکے جی، آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے ایکسچینج ریٹ فور کاسٹنگ کو، وچ از چیپٹر نمبر 12. Key objectives of this exercise would be: we'll be able to explain why exchange rate forecasting is needed, to illustrate some different forecasting techniques. پھر کوئی اگر امپیریکل ایویڈنس ہے ہمارے پاس فورکاسٹنگ ماڈلس کی تو اس میں ہم پلسز اور مائنسز کو دیکھیں گے. ہاؤ فورکاسٹنگ ٹیکنیکس آر ایویلویٹڈ. پھر ٹیکنیکل انالیسس کیا ہے اور اس میں بائی اور سیل سگنلز کیسے جو ہے وہ ہم یوٹیلائز کرتے ہیں. ایکسپلین ہاؤ فلٹر رولز اینڈ موونگ ایوریج رولز ورک. اوکے جی، starting with the definition of forecasting. Forecasting is basically formal process of generating expectations. اب اگر آپ ایکسپیکٹیشنس کو سامنے رکھیں تو ریکال کریں، ہم جب رسک اینڈ ریٹرن کی بات کر رہے تھے تو اس وقت ہم نے بات کی تھی کہ ریٹرنز جو ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ایکسپیکٹڈ ریٹرن ہے، دوسرا ریئل ریٹرن ہے. سو ایکسپیکٹڈ ریٹرن آپ کا وہ ریٹرن ہے جو وقت سے پہلے آپ اسٹیبلش کرتے ہیں. جب آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہوتی ہیں اس انویسٹمنٹ سے. اور یہ ایکسپیکٹیشنز آپ کی جنریٹ ہوتی ہیں پاسٹ ایکسپیرئنس سے، ہسٹوریکل پرائسز سے. آپ کی جو انفارمیشن اویلیبل ہے پاسٹ میں ریگارڈنگ اے سرٹن کموڈٹی، اس کی وجہ سے آپ کی جو ہے وہ ایکسپیکٹیشنز بنتی ہیں. اور وہ ایکسپیکٹیشنز بن رہی ہوتی ہیں آپ کے جو ایکسپیرئنس ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کو فیوچر میں کیا ایک بینیفٹ جو ہے وہ ملنے کے چانسز ہے یا نہیں ہے. فار ایگزامپل میں ہی کہتا ہوں کہ میں پچھلے 10 سال سے منڈی میں جا رہا ہوں، 5 روپے کلو ایک کموڈٹی لے کے آتا ہوں جو یہاں آ کے میں 10 روپے کلو میں بیچ دیتا ہوں. تو جو کام میں پچھلے 10 سال سے کر رہا ہوں تو اب اس کی وجہ سے ایکسپیکٹیشنز تو میری کل کی بھی یہی ہوگی، پرسوں کی بھی یہی ہوگی، اینڈ سو آن. فیوچر میں جتنے ٹائم پیریڈ میں میں چلا جاؤں میری ایکسپیکٹیشنز یہی ہوں گی کہ میں صبح جاؤں گا منڈی میں 5 روپے کلو ایک چیز خریدوں گا اور یہاں آ کے 10 روپے بیچ دوں گا. تو مجھے ایسی صورت میں فور کاسٹ کرنے کی ہی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مارکیٹ اسٹیٹک ہے، میں 5 کا خریدتا ہوں اور 10 کا یہاں سے بیچ دیتا ہوں. لیکن ریئل لائف میں تو یہ پاسبل نہیں ہے. اگر آپ اس چیز کو سامنے رکھیں، پرائسز جو ہے وہ بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہیں. پرائسز جو ہے وہ ہماری چونکہ مارکیٹ ایفیشنسی کو اگر آپ سامنے رکھیں، لاسٹ چیپٹر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا، مارکیٹ جو ہے وہ انٹرنیٹ اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز کے آنے کی وجہ سے بہت زیادہ ایفیشینٹ ہو گئی ہے. آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ بہت تیزی سے موو کرتی ہے. مارکیٹ ایفیشینٹ ہونے کی وجہ سے آپ کی جو فور کاسٹنگز ہیں یا پرائسز ہیں ان پہ بہت زیادہ افیکٹ آتا ہے، ان کا پرائسز میں فلکچویشن آتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی فور کاسٹ کنٹینیوسلی چینج ہوتی رہتی ہیں. یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. اس وجہ سے یہ جو فور کاسٹنگ ہے بیسیکلی فیوچر ایکسپیکٹیشنز ڈیولپ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہیں. اب اگر ہم ریئلسٹکلی سوچیں تو جو ایکسپیکٹیشنز تھیں وہ بیسیکلی امپلیسٹ فور کاسٹ ہیں. یہ بیسیکلی آپ کو یہ بتا رہی ہیں کہ فیوچر میں آپ کی جو پرائسز ہیں وہ کہاں
پہنچنے والی ہے جس کی وجہ سے آپ کو کتنا ایک پروفٹ یا لاس ہو سکتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایکسچینج ریٹ فور کاسٹنگ ہمیں کیوں ضرورت ہے اس کی. سو ابھی ہم پچھلے سلائیڈ میں جو ڈسکشن کر کے آئے تھے کہ ہمیں پہلا تو ایلیمنٹ یہ تھا کہ ایکسپیکٹیشنز جو ہے وہ ڈیولپ کرنی ہے. ایکسپیکٹیشنز ڈیولپ ہو گئیں، فرض کریں آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ فیوچر میں پرائس اوپر جا رہی ہے یا نیچے جا رہی ہے، سو اسی کی بیس پہ آپ اسپیکولیشن کر سکتے ہیں. اسپیکولیشن کیا ہے؟ اسپیکولیشن جو ہے وہ بیسیکلی آرٹیفیشل ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں ویریشنز کریٹ کر کے کانٹینیوس ٹریڈنگ کر کے اس طرح کے جو بائی سائڈ کے یا سیل سائڈ کے سگنلز دے کے ہم اپنے لیے پروفٹ ارن کرنے کی کوشش کریں، یہ بیسیکلی اسپیکولیشن کہلاتی ہے. اب جب اسپاٹ اسپیکولیشن میں کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے اسپاٹ مارکیٹ میں، یعنی کرنٹ مارکیٹ میں اسپیکولیٹ کر کے اپنے لیے پروفیٹیبل اپرچونیٹیز کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اگر مجھے فیوچر فور کاسٹ کا پتہ ہوگا تو میری اسپاٹ اسپیکولیشن جو ہے وہ بہتر طور پہ مجھے ہیلپ کر سکے گی، گائیڈ کر سکے گی. پھر ہم نے آربیٹراج کا فنامنا پڑھا تھا. آربیٹراج کیا تھا؟ ہماری لاکڈ ان پروفٹ تھا. اب وہ اپرچونٹی آپ کو اسیس کرنی ہے، چاہے وہ انکورڈ انٹرسٹ آربیٹراج ہو یا کورڈ انٹرسٹ آربیٹراج ہو. دونوں کیسز میں آپ کو جو ہے وہ پروفٹ ہو رہا ہوتا ہے تو آبویسلی آپ اس کو کیری آن کرتے ہیں، ادروائز جو ہے آپ کو جو ڈیزائرڈ ریزلٹس ہیں وہ نہیں مل پاتے. سو آربیٹراج کی ہم ڈیفینیشن کی تھی لاکڈ ان پروفٹ کی. تو انکورڈ انٹرسٹ آربیٹراج جو ہے اس کے لیے خاص طور پہ چاہیے، کیونکہ کورڈ میں تو ہم نے فارورڈ ریٹ لے لیا تھا نا، فارورڈ کانٹریکٹ لے لیا تھا تو وہ کسی حد تک سیف ہو جاتا ہے. تو اس میں ہمیں کوئی سچ کو زیادہ رسک جو ہے نا فیس نہیں کرنا پڑتا. اصل میں انکورڈ میں ہمیں بہت زیادہ رسک فیس کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے ہمیں فور کاسٹنگ کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے. اس لیے انکورڈ انٹرسٹ آربیٹراج میں اٹ از یوزفل ٹو جنریٹ سم فورکاسٹڈ ویلیوز. پھر اسپیکولیشن کی ہم بات کر رہے ہیں تو اسپاٹ فارورڈ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آج کی ڈیٹ میں جو آپ ٹرانزیکشنز کرتے ہیں فارورڈ یعنی فیوچر ٹائم پیریڈ میں، اس میں اگر آپ کو بینیفٹ ہونے کے چانسز ہوں تو وہ جو ہے وہ اسپیکولیٹو اپرچونیٹیز آپ کو ڈرا آؤٹ کرنی ہوتی ہیں. جب تک آپ اس مارکیٹ میں کام نہیں کرو گے اسپاٹ فارورڈ میں، اسپیکولیٹو اپرچونیٹیز آپ کے لیے ملیں گی. اس وجہ سے یہ اپرچونیٹیز جو ہے وہ جنریٹ کرنی پڑتی ہیں، کریٹ کرنی پڑتی ہیں، پھر جا کے آپ کو اسپاٹ فارورڈ اسپیکولیشن جو ہے وہ ریئلائز ہوتی ہے. پھر آپشن مارکیٹس میں چونکہ یہ جتنی بھی ٹریڈنگ مارکیٹس ہیں، فیوچرز ہو گئی، اسی طرح آپشن ہو گئی، ان میں اسپیکولیشنز کی جا سکتی ہیں. جو آرٹیفیشل ڈیمانڈ سپلائی فلکچویشن ہے وہ بڑے آرام سے کی جا سکتی ہے. 3 ہم نے میجر کام پڑے تھے فائنانس میں، جو بہت سارے جو یوزرز کی کیٹیگریز ہیں وہ ان 3 میجر کیٹیگریز میں فال کرتی ہیں. جو پہلی کیٹیگری تھی وہ اسپیکولیٹرز کی تھی کہ وہ انڈیویجول جو آرٹیفیشل ڈیمانڈ سپلائی فورسز یا اور اس طرح کے بہت سارے ویریبلس کو مینیپولیٹ کر کے اپنے لیے پروفٹ اپرچونٹی کریٹ کرتے ہیں. بعض اوقات وہ انہیں پے آف کر جاتی ہے، بعض اوقات اس میں لاس ہو جاتا ہے. دوسری کائنڈ آف جو ہمارے پاس انڈیویجولس تھے وہ تھے آربیٹراجرز. تو آربیٹراجرز ہم نے کہا تھا کہ وہ جہاں وہیں پہ ہاتھ ڈالے گا جہاں پہ اسے کنفرم پروفٹ نظر آ رہا ہوگا، تو وہ ہمیشہ اسی کام میں ہاتھ ڈالے گا. تیسرا جو یوزر ہے فائنینشیل انسٹرومنٹس کا، اس کو ہم ہیجرز کہتے ہیں. ہیجرز یہ جو ہیجنگ کا کانسیپٹ ہے یہ بیسیکلی منیمائز کرنا ہے رسک کو. تو ہیجنگ جو ہے وہ منیمائزیشن آف رسک ہے بیسیکلی آپ کی. تو یہ 3 میجر یوزرز ہیں.
سو اس وجہ سے آپ کو فورکاسٹنگ ہوئی ہو آپ کی، اور آپ کو پتہ ہو کہ فیوچر میں آپ کو رسک فیس کرنا پڑے گا، تو جو ہیجرز ہیں وہ اپنی پوزیشن کو ہیج کر لیں گے. تو ہیج کے لفظی مطلب کور کرنے کے ہیں، ڈھانپ لینے کے ہیں. یہ کھانے پینے کی چیزوں کا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، ہم ڈھانپ کے رکھتے ہیں، تو بیسیکلی ہیج کر رہے ہوتے ہیں. ہیج کس چیز سے کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم ایکسٹرنل رسک سے اسے ہیج کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے جو ویریبلز ہیں، مٹی ہے یا جو ہے کوئی جانور ہے، اس سے بچانے کے لیے ہم جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں کو ڈھانپ کے رکھتے ہیں. تو ہیجنگ لفظی مطلب ٹو کور، ڈھانپ لینا، اور فائنانس میں ہم کہیں تو ہیجنگ از بیسیکلی رسک منیمائزیشن اسٹریٹجی. اور آخری جو ہمارے پاس اس کی ضرورت ہے ہمیں فورکاسٹنگ کی، ہم نے بہت سارے انویسٹمنٹ اور کیپٹل بسٹنگ ڈیسیجنز کرنے ہیں کہ ہم کہاں انویسٹ کریں اور کہاں نہ کریں. ان ڈیسیجنز میں ہمیں فورکاسٹنگ بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے. پھر کیپٹل بسٹنگ ڈیسیجنز، یعنی جب ہم انٹرنیشنل مارکیٹ سے مشینری وغیرہ امپورٹ کرتے ہیں یا ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں یہاں سے مشینری، ہیوی اکوپمنٹ جو ہے، تو اس میں اوبویسلی ایکسچینج ریٹ اپنا بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہوتا ہے. سو اس میں آپ کو فورکاسٹڈ ویلیوز کا پتہ ہو فیوچر کی، تو آپ بڑے آرام سے اسپیکولیشن، آربیٹراج یا ہیجنگ، ان تین میں سے کوئی بھی آپٹ کر کے اپنے آپ کو سیو. پھر ہم ابھی بات کر کے آئیں گے فائنانسنگ ڈیسیجنز. پیور فائنانسنگ ڈیسیجنز کی جب ہم بات کریں تو یہ بیسیکلی بوروئنگ اور لینڈنگ ڈیسیجنز ہیں. فورکاسٹنگز ہمیں پتہ ہو تو ہم اسی حساب سے فائنانسنگ ڈیسیجنز کر سکتے ہیں. پھر جو پروڈکٹ کی پرائسنگ کے ڈیسیجنز ہیں وہ بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں. اوبیسلی ہم فورکاسٹ کریں گے تو اس کو بہتر طور پہ پرائس کر سکیں گے اپنی پروڈکٹ کو. Then there is a concept of strategic planning. اسٹریٹجی کو اگر آپ نے پڑھا ہو تو اسٹریٹجی از بیسیکلی پاتھ. So strategy is basically path dependency. So یہ جو پاتھ ہم کسی بھی کام کا ڈیفائن کر دیتے ہیں تو ہمیں اس میں سارے اسٹیپس پتہ ہوتے ہیں پھر کہ ہم کہاں سے ہوتے ہوئے ہم ایک فائنل ٹارگیٹ تک کیسے پہنچیں گے. تو جو اسٹریٹجک پلاننگ ہے وہ بیسیکلی لانگ ٹرم اورینٹیشن آف آرگنائزیشن سامنے رکھ کے ہم جو ہے پلان کرتے ہیں. پھر بہت ساری میکرو اکنامک کنڈیشنز ہمارے بزنس کو یا ایکسچینج ریٹ کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور ان کی وجہ سے جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل جیسے ہم نے بیلنس آف پیمنٹ میں ڈسکس کیا تھا کہ ریمیٹنسز اپنا رول پلے کر رہی تھیں، امپورٹ ایکسپورٹ فگرز جو ہے وہ اپنا رول پلے کر رہے تھے. اس طرح انفلیشن بہت زیادہ اپنا رول پلے کرتی ہے. ہم نے انٹرسٹ ریٹ کو پڑھا تھا، وہ رول پلے کرتا ہے. جی ڈی پی انڈیکیٹرز جتنے بھی ہیں، جی ڈی پی پر کیپٹا ہو گیا یا جی ایم پی پر کیپٹا ہو گیا، یہ جو ویریبلز ہیں وہ فورکاسٹنگ، جو ایکسچینج ریٹ فورکاسٹنگ ہے اس میں بہت زیادہ اپنا امپیکٹ شو کرتے ہیں. تو اور ان کی وجہ سے آبویسلی جو ہماری بزنس کی پرفارمنس ہے الٹیمیٹلی وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہے. تو ہم ان ساری کنڈیشنز کو سامنے رکھ کے ایکسچینج ریٹ کو فورکاسٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ایک بہتر رزلٹ جو ہے وہ مل سکتا ہے کہ ہمیں بائی کرنا ہے، سیل کرنا ہے، ہولڈ کرنا ہے، واٹ ایور. اگر ہماری انویسٹنگ ڈیسیجنز تھیں. پھر کیپٹل بسٹنگ ڈیسیجنز میں ہم نے کہا کہ مشینری منگوانی ہے، تو اب ہمیں ایکسچینج ریٹ اگر زیادہ پڑ رہا ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ نہیں ابھی ہم ہولڈ کر لیتے ہیں، تھوڑے کچھ عرصے بعد جب اکانومی ریکور کر جائے گی تو ہم اس وقت امپورٹ کر لیں گے، اینڈ سو آن. سو نیومرس فیکٹر جو ہے وہ اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ سینٹرل بینک کی انٹرونشن پاسبل ہے یا نہیں ہے. اگر ہسٹوریکلی دیکھیں پاکستان میں سینٹرل بینک بہت زیادہ انٹروین کرتا ہے. جب بھی آپ کا
एक्सचेंज रेट बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट कर रहा होता है, ख़ास तौर पे आपका एक्सचेंज रेट बढ़ रहा होता है तो उस वक्त सेंट्रल बैंक इंटरवीन करता है उसको रोकने के लिए। सो एक सर्टन लेवल पे जो स्टेट बैंक समझता है कि वहाँ तक जो इकॉनमी है वो अपने शॉक्स एक्सचेंज रेट बढ़ने के शॉक्स को एब्जॉर्ब कर सकती है, तो वहाँ तक तो चलें वो ओपन छोड़ देते हैं, बट अदरवाइज़ वो उसको क्लोज मार्केट की तरफ लेके जाते हैं। उसमें उनकी इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी होती है। वो टी बिल्स इशू करके सप्लाई बढ़ा सकते हैं, या वो टी बिल्स मार्केट से ख़रीद सकते हैं, बाय बैक करेंगे तो ऑब्वियसली उससे सप्लाई कम हो जाएगी। डिपेंड करता है कि उन्होंने जो है एक्सचेंज रेट को बढ़ने से रोकना है या कम होने से रोकना है, तो अकॉर्डिंगली वो स्ट्रेटजी जो है वो अडॉप्ट करेंगे। फिर अगर हम इकोनोमेट्रिक फोरकास्टिंग मॉडल्स की तरफ चलें तो आपके बहुत सारे मॉडल्स आप बेसिकली मुझे जहाँ तक याद पड़ता है इंडिपेंडेंटली जो है इकोनोमेट्रिक्स का सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं। सो मुझे इस पर कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी होपफुली। These are basically models that are specified on the basis of economic theory and estimated by some econometric method. Uh, they are classified into single equation or multi equation models. ये आपकी single equation model आ गई, exchange rate और its rate of change depends on one or more variables. So यहाँ पे variable जो है वो x है। एस टी बेसिकली ऑब्वियसली आप किस टाइम पीरियड को फोरकास्ट करना चाहते हैं, इक्वल टू एफ फोरकास्ट करनी है आपने बेस्ड ऑन ये पास्ट ऑब्जर्वेशन है आपकी x1t x2t अप टू xnt। सो एस टी बेसिकली इसका इकोनोमेट्रिक मॉडल सिंगल इक्वेशन मॉडल जो बनता है वो बेसिकली अल्फा ए नॉट ए वन ए टू ए एन तक जाएंगे और ये बेस्ड ऑन x1t x2t xnt वेरिएबल्स आप एस टी को फोरकास्ट की कोशिश कर रहे हैं। सो ये आपकी एग्जांपल्स आ गई। परचेजिंग पावर पैरिटी में हमने पढ़ा था जो डोमेस्टिक प्राइसेस हैं और फॉरेन प्राइसेस हैं उनकी वेरिएशन जो है वो स्पॉट रेट को कैलकुलेट करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे जो पहली इक्वेशन है वो एस डॉट टी बेसिकली फोरकास्टेड प्राइस है इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन इंटू पी डॉट माइनस पी स्टेरिक। ये तो डोमेस्टिक माइनस फॉरेन वाला कॉन्सेप्ट वो अप्लाई किया है और ये हमने प्राइसेस एट टाइम टी लेनी। इसी तरह जो है वो आई माइनस आई स्टेरिक की बेसिस पे यानी डोमेस्टिक माइनस फॉरेन इंटरेस्ट रेट की बेसिस पे भी हम इसको जज करते हैं, लेकिन अब इसमें फ़र्क किया है कि हम प्रीवियस इंटरेस्ट वैल्यूज लेंगे और अगर हमारे पास फॉरवर्ड स्प्रेड अवेलेबल हो तो हम उससे भी जो है एस टी को फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन होगी ए नॉट प्लस ए वन एफ टी माइनस वन। अच्छा जी, इनके साथ प्रॉब्लम क्या है? ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम है जी। इनको मींस लिमिटेड इंफॉर्मेशन जो है वो यूज़ करते हैं। सो उस इंफॉर्मेशन के अलावा कोई और इंफॉर्मेशन आ जाए तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते या एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। फिर जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं उनकी फोरकास्टिंग बड़े आराम से हो जाती है। इसमें डाटा फ्रीक्वेंसी की हमें कोई भी थोड़ी ज़रूरत नहीं होती। फिर जो स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हैं जो आती हैं उनको ये एब्जॉर्ब नहीं करने देता। इस वजह से हमें ट्रू एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाती कि सिंगल इक्वेशन जो फोरकास्टिंग मॉडल्स थे उनसे हमारी फोरकास्ट ठीक हुई है या नहीं हुई। फिर मेजरमेंट एरर्स हैं। ऑब्वियसली वो चूँकि स्टैटिस्टिकल मॉडल हैं तो उसमें मेजरमेंट एरर्स तो होंगे। सो मेजरमेंट एरर्स की वजह से आपकी जो एक्सप्लेनेटरी पावर है ऑफ अ मॉडल वो मिनिमाइज हो जाती है। फिर अगर कोई क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हों तो वो हम सिंगल इक्वेशन मॉडल में फिट नहीं कर सकते।
چلتے ہیں جی ملٹی ایکویشن ماڈل کی طرف. تو اس میں سب سے بڑا سلوشن تو بلیک باکس کا جو ایشو تھا ہمارے پاس سنگل ایکویشن ماڈل میں وہ یہاں پہ ریموو ہو جاتا ہے. پھر کچھ ٹائم سیریز ماڈلز ہیں. دیز آر بیسڈ انٹائرلی آن دا ہسٹری آف ایکسچینج ریٹس. تو یہ بیسکلی ٹائم سیریز ماڈل ملٹی جو ہے وہ ملٹی ویریٹ ماڈل بھی ہے. سو ایس ٹی فور کاسٹ ہو رہا ہے بیسکلی پاسٹ پرائسز کی بیسس پہ. سو پاسٹ پرائسز میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ پاسٹ پرائسز میں میو ٹی ہے، گیما ٹی ہے، سائی ٹی ہے اور ایپسلان ٹی ہے. سو پاسٹ ٹائم پیریڈ میں یہ سارے ویریبل ایگزسٹ کرتے ہیں. سو مین ویریئنس ان کا جو رسک میئر ہے، گیما، اور کیا یہ سارے ویریبل اس کی جو فیوچر پرائس ہے اس پہ افیکٹ اس کا بتا پائیں گے یا نہیں، اور کتنے پرسنٹ بتا پائیں گے. یہ ڈٹرمن ہوتا ہے ای ٹی کی بیسس پہ. وہ جو ایرر ٹرم ہے ہماری، سو اگر میئرمنٹ ایرر فرض کریں 30% ہے تو اس کا مطلب ہے کہ باقی ویریبل 70% ریلیشن شپ کو شو کرتی ہیں. لیکن جتنا ایرر زیادہ ہوگا اوبیسلی اتنا میرے ماڈل کی جسٹیفیکیشن کم ہوتی ہے. اوکے، پھر نیکسٹ میتھڈ تھا ہمارے پاس ججمنٹل فور کاسٹنگ. تو ججمنٹل فور کاسٹنگ ٹیکس انٹو اکاؤنٹ آل فیکٹرز افیکٹنگ exchange rates. It is not based on a formula derived from a formal model. Then there is a concept of composite forecasting. It's based on two or more forecasts that are derived independently. تو دو independent forecast ہیں ان کو for example میں average کر لیتا ہوں تو یہ میرا composite forecast ہوتا ہے. Forecasting accuracy can be increased by pooling different forecasts. سو یہ ہمارے پاس فرض کریں دو ڈفرینٹ فورکاسٹ ہیں S1 اور S2. اگر میں ان کا ایوریج لے لوں تو جو ہے یہ میرا کمبائنڈ فورکاسٹ بن جائے گی. سو S1 کی جو اسپاٹ ریٹ تھا، جو ایکسپیکٹڈ اسپاٹ ریٹ تھا یعنی فورکاسٹڈ اسپاٹ ریٹ، اس کو ہم ہیڈ سے ڈینوٹ کر رہے ہیں. S1 ہیڈ پلس S2 ہیڈ کا اگر ایوریج لے لوں تو یہ میرا کمپوزٹ یا کمبائنڈ فورکاسٹ آ جائے گا S. اور اگر مجھے ان کے ڈفرینٹ ویٹ جو ویٹس ہیں وہ ایکول نہ ہوں تو پھر اوبیسلی ڈفرینٹ ویٹس کو میں نے یوز کرنا ہے. فرض کریں جو پہلی ایکویشن ہے اس میں ہم ایزمپشن یہ ہے کہ ہمارے ویٹس برابر ہیں، لیکن یہ جو سیکنڈ ایکویشن ہے اس میں ہماری ایزمپشن یہ ہے کہ ہمارے ویٹس شاید برابر نہ ہوں، تو ہم اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل W1 40% ہے اور W2 60% ہے تو میں اس سے جو ہے میں اس کو فورکاسٹ کر سکتا ہوں. اسی طرح میں انہی کی بیسس پہ رسک فیکٹرز بھی لے سکتا ہوں. تو رسک فیکٹر جو ہے وہ یہاں پہ اب آئیں گے B1 S1 ہیڈ پلس انٹل B کے S کے ہیڈ تک جو ہے وہ میں اس کو یوٹیلائز کر کے میں فورکاسٹ کر سکتا ہوں. نیومرس فیکٹرز کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. یہاں پہ میں ویٹس کو یوٹیلائز کر رہا تھا، یہاں پہ رسک کو یوٹیلائز کر رہا ہوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کمپوزٹ فورکاسٹنگ کیوں؟ ڈفرینٹ فورکاسٹرز ہیں ڈفرینٹ ڈگریز آف فورکاسٹنگ ایکوریسی. اب اگر فرض کریں ہم دو فورکاسٹرز ہیں، میری ایکوریسی لیول ہے 20% اور جو میرے ساتھ دوسرا کلیگ تھا اس کی ایکوریسی لیول ہے 60%. تو اوور آل جو ہے وہ ہماری اگر میں ایگریگیٹ کروں، ویٹڈ نہ کروں، ایکول ویٹس کے ساتھ کروں، میری ایکوریسی جو ہے وہ اوور آل میری 20 سے 40 پہ چلی جائے گی. لیکن جو دوسرا فورکاسٹر ہے اس کی ایکوریسی ڈکلائن ہو جائے گی جب پول کریں گے میرے ساتھ. تو اس لیے تقریباً سملر
فورکاسٹ ہوں تو بہتر ہوتا ہے، آپ کی جو کمپوزٹ فورکاسٹنگ ہے وہ بھی بہتر جو ہے وہ رزلٹ دیتی ہے۔ یہ ابھی ہم بات کر کے آئیں، ڈائیورسفیکیشن ریڈیوسز دا رسک آف لارج فورکاسٹنگ ایرر۔ جو فورکاسٹنگ ایررز ہیں، خاص طور پہ جو بہت بڑے جو فورکاسٹنگ ایررز ہیں، ان سے جو ہے وہ آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے اگر آپ ڈائیورسفائی کرتے ہیں۔ فورکاسٹنگ کی پرفارمنس ایویلیویشن دیکھنی ہے ہم نے۔ تو پرفارمنس ایویلیویشن کیا ہوگی؟ جو ہم نے فورکاسٹ جو کرنا ہوتا ہے وہ پاسٹ پرائسز کی بیسس پہ کرنا ہے۔ تو اگر فرض کریں میرے پاس 10 سال کا ڈیٹا ہے، تو میں پچھلے 9 سال کے ڈیٹا کو یوز کر کے آخری سال کی پرائسز کو فورکاسٹ کر سکتا ہوں۔ آخری سال کی پرائسز کو میں کیوں فورکاسٹ کر رہا ہوں؟ تاکہ میں پھر اپنی فورکاسٹنگ ٹیکنیک کی جو ویلیویشن ہے وہ بھی دیکھوں کہ وہ واقعی کتنا ایک ایکوریٹ جو ہے وہ فورکاسٹنگ کر کے دے رہا ہے۔ فار ایگزامپل 9 سال کے ڈیٹا کو یوز کر کے جب میں 10ویں سال کی پرائس فائنڈ آؤٹ کرتا ہوں تو وہ فورکاسٹڈ پرائس فرض کریں وہ آ رہی ہے 125۔ تو 10ویں سال کا ایکچوئل ڈیٹا بھی تو میرے پاس موجود ہے، فرض کریں وہ ایکچوئل ڈیٹا مجھے بتاتا ہے کہ پرائس تھی 126۔ اب میں اس میں فورکاسٹنگ ایرر جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کر سکتا ہوں۔ دونوں میں اگر ڈفرنس دیکھوں تو 1 روپے کا ڈفرنس ہے، فورکاسٹ جو کیا تھا میری فورکاسٹ سے جو ایکچوئل پرائس ہے وہ 1 روپیہ کم آئی۔ اب اور بہت سے لوگوں نے بھی اس کو فورکاسٹ کیا ہوگا، فرض کریں کسی نے فورکاسٹ کیا 129، تو اب ہمیں یہ نظر آئے گا کہ 129 اور 125 میں پورے 4 کا ڈفرنس ہے۔ اب کس کی فورکاسٹنگ زیادہ ایکوریٹ ہے؟ جس کے جو ہے فورکاسٹڈ پرائس میں 4 کا ڈفرنس آ رہا ہے یا 1 کا؟ اس لیے اس کو جو ہے وہ جج کرنا ایویلیویشن کے پرسپیکٹو میں بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ جج کر رہے ہیں ہم فورکاسٹنگس جب ہم کر رہے تھے تو ابھی ہم نے 10 سال کے ڈیٹا کو 9+1 میں کنورٹ کیا تھا کہ 9 سال کی بیسس پہ میں 10ویں سال کو فورکاسٹ کرتا ہوں اور پھر 10ویں سال کی ریئل پرائسز کے ساتھ اس کو میچ کرتا ہوں۔ تو اس میں جو پہلے 9 سال کا ڈیٹا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ان سیمپل ڈیٹا، کیونکہ اس کی بیسس پہ ہم آؤٹ سیمپل جو 10ویں سال کا ڈیٹا تھا اس کو فورکاسٹ کر رہے ہیں۔ اس لیے جس کی بیسس پہ ہم فورکاسٹ کر رہے ہوں اس کو ان سیمپل ڈیٹا کہتے ہیں، اور جو آؤٹ آف سیمپل ڈیٹا ہے وہ جس کو فورکاسٹ کیا جا رہا ہے تو وہ آؤٹ آف سیمپل جو ہے وہ کہلائے گا۔ تو پرفارمنس آؤٹ آف سیمپل از مور میننگ فل۔ ریزن ابھی میں نے اس کی بات آپ کو بتائی ہے کہ جس کا ایرر کم ہوگا وہ زیادہ یوزفل ریزلٹس دے رہی ہے ہمیں فورکاسٹنگ ٹیکنیک۔ پھر اس میں لاس فنکشن امپورٹنٹ ہے۔ لاس فنکشن ہم وہی ایرر کی بات کر رہے ہیں کہ کتنا ایک آپ نے اچھا، تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہم نے مین ایبسولوٹ ایرر جو ہے وہ دیکھا تھا۔ دوسرا میتھڈ ہے ہمارے پاس مین اسکوئر ایرر۔ مین اسکوئر ایرر کا بیسیکلی فارمولا اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی سمیشن ہے کس کا؟ فورکاسٹڈ مائنس ایکچوئل کا فورکاسٹڈ مائنس ایکچوئل کا سم ڈفرنس لینے کے بعد اس کا اسکوئر، اور اسکوئر کا جو ہے وہ اگر ہم ایوریج لے لیں تو ریکال کریں سیمپل سائز ہمارا اسمال ہو تو ہم n-1 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں، اور اگر سیمپل سائز ہمارا لارج ہو تو اسمال اور لارج سیمپل جو ہے وہ بیسیکلی
जनरेट हो रहा है n-1 की वजह से। तो हमारे पास मीन एब्सोल्यूट मीन स्क्वायर एरर का फॉर्मूला ये बनेगा, सम ऑफ फोरकास्टेड माइनस एक्चुअल्स का स्क्वायर लेना है हमने और उसको n-1 से डिवाइड करना है। n-1 इसलिए कह रहे हैं कि नॉर्मली हमारे पास सैम्पल साइज स्मॉल होता है। अगर सैम्पल साइज लार्ज हो तो लार्ज से मुराद ये कि 30 से ज़्यादा सैम्पल हो तो आप जो है इसको n-1 से डिवाइड नहीं करोगे, आप सिर्फ n से डिवाइड करोगे। ये तो था मीन स्क्वायर एरर। और अगर आप इसका स्क्वायर रूट ले लें, इस सारे का स्क्वायर रूट ले लें, तो ये आपका रूट मीन स्क्वायर एरर बन जाएगा। ठीक, तो ये RMSE हो जाएगा। जितने भी लेटेस्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं वो इसको जो RMSE है इसको बहुत ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इसमें जो है आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज़ पूछ लें इन 3 मेथड्स में। नहीं जी, ओके, मूव फॉरवर्ड। अच्छा, अब ये जो एरर्स हैं इसमें बाज़ औक़ात आपको मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दोनों चीज़ों पे स्ट्रेस करना पड़ता है, या बाज़ औक़ात आपको दोनों में से किसी एक पे स्ट्रेस करना होता है। ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को ज़्यादा जो है वो वेटेज देते हैं। सो मैग्नीट्यूड बेसिकली उसकी वैल्यू है कि वो कितनी एक डिविएशन शो कर रहा है आपका, यानी कितना एरर। सो बाज़ औक़ात जैसे अभी हम कह रहे थे कि जिसका एरर ज़्यादा होगा वो इनएफिशिएंट फोरकास्टिंग टेक्निक होगी, जिसका एरर कम होगा वो एफिशिएंट फोरकास्टिंग टेक्निक होगी। तो आपको बाज़ औक़ात वैल्यू जो है वो मैटर करती है, बाज़ औक़ात डायरेक्शन मैटर कर रही होती है, क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी बेसिस पे आप ये भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आपको जो आपकी इन्वेस्टमेंट मिक्स है या उसमें पोर्टफोलियो जो आपने बनाया है नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स का, उसको आप जो है वो डाइवर्सिफाई करके रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक एसेट है उस पर रिस्क है 10%, दूसरा एसेट है उस पर रिस्क है 2%। सब जब मैं इन दोनों को वेटेड पूल में डालता हूँ और पता ही लगता है मेरा जो ओवरऑल एग्रीगेट रिस्क है वो तकरीबन 7% हो गया। मैं एज्यूम्ड वैल्यूज की बात कर रहा हूँ। सो एक का रिस्क 10% था, दूसरे का 2% था, तो दोनों को जब मैंने इकट्ठा अपनी इन्वेस्टमेंट में रखा तो पता लगा मेरा कंबाइंड रिस्क आ गया 7%। सो अब मैंने 10% की इन्वेस्टमेंट के रिस्क को तो मिनिमाइज किया है, लेकिन 2% की इन्वेस्टमेंट के रिस्क को भी मैं बढ़ा रहा हूँ साथ में। तो ये साइमल्टेनियसली आपका पोर्टफोलियो तो बन जाता है, लेकिन ओवरऑल आपका रिस्क कम हो रहा होता है। लेकिन आप ये देखें कि आपको कुछ जो एसेट हैं उस पर आपको ज़्यादा रिस्क लेना पड़ता है नॉर्मल से पोर्टफोलियो में, लेकिन कुछ में आपको जो है वो रिस्क कम हो जाता है। फिर ये फैक्टर जो है वो एक और इम्पॉर्टेंट एंगल जो है उसका बहुत ज़रूरी है कि आपने एसेट में कितनी परसेंटेज एलोकेशन कर रखी है रिसोर्सेज की। आप सारे के सारे एसेट्स रिस्की की तरफ डाल रहे हैं, मेजॉरिटी रिस्की की तरफ डाल रहे हैं, या मेजॉरिटी जो कम रिस्की था 2% वाला था उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपका जो रिस्क का फैक्टर है वो वेरी कर सकता है। यहाँ पे जो एजम्पशन थी हमारी तकरीबन सेम वेट हो तो हम कह रहे थे कि 12 और 2 वाला 7% पे आ जाएगा। सो डायरेक्शन जो है हम बात कर रहे थे कि डायरेक्शन भी जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यानी एक में रिस्क में इजाफा हो रहा है तो दूसरे में भी रिस्क में इजाफा हो रहा है, होगा या नहीं होगा।
अगर तो वो कोरिलेटेड है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, तो इसका मतलब है उनकी डायरेक्शन सेम होगी। अब उनका मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेशनशिप बताएगा, यानी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बताएगा कि वो कितना सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। यानी अगर उनके दरमियान में कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ रहा है फर्ज करें 0.3, इसका मतलब यह है कि एसेट ए में 100% चेंज आने से एसेट बी में सिर्फ 30% चेंज आती है, एंड सो ऑन। सो उसकी बेसिस पे आपकी जो जजमेंट्स हैं वो वेरी कर सकती हैं। सो प्रेडिक्शन रियलाइजेशन डायग्राम जो है वो बाज़ात आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। उसमें फिर आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एरर्स सारे जो है वो नज़र आने शुरू होते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो असेसमेंट है वो बेहतर तौर पे होती है। आप उसकी बेसिस पे आप फैसला कर सकते हैं। अब अगर आप देखें तो आपकी जो टॉप जो लाइन है वो बेसिकली एक्चुअल चेंज को शो कर रहा है, और आपकी जो राइट साइड है या जो एक्स एक्सिस है बेसिकली फोरकास्ट को शो कर रहा है, और जो वाई एक्सिस है वो एक्चुअल को शो कर रहा है। तो अगर आप देखें पॉइंट ए, बी और सी में एक्चुअल और फोरकास्टेड में कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये परफेक्ट फोरकास्ट होंगे, ठीक। लेकिन अगर आप देखें पॉइंट ई, डी, एच और जी और इधर नीचे बॉटम में एफ, तो आपको ये नज़र आएगा कि इनमें वेरिएशन है। आपकी जो फोरकास्टेड और एक्चुअल जो वैल्यूज़ हैं उनमें अच्छी खासी वेरिएशन है। सो आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान में जो डिफरेंस है, अगर आप देखें फोरकास्टेड और एक्चुअल का डिफरेंस आप देखेंगे तो ई का जो है वो डिफरेंस जो लाइन ऑफ परफेक्ट फोरकास्ट है उससे कम है एज़ कम्पेयर टू डी के। और अगर आप नीचे आके देखेंगे तो एफ का डिस्टेंस आपको कम नज़र आता है एज़ कम्पेयर टू जी के। लेकिन आपको ये भी नज़र आना चाहिए कि आपकी जो एफ और जी है वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। यानी आपका जो इसमें वाई एक्सिस है वो जी में वाई एक्सिस नेगेटिव है और एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, एफ में दोनों नेगेटिव है। एफ में यानी आपकी जो फोरकास्टेड जो चीज था और जो एक्चुअल प्राइस थी वो दोनों नेगेटिव है, तो उसमें आपको डायरेक्शन क्लियरली नज़र आ गई कि एफ की डायरेक्शन टोटली अपोजिट है। और अगर आप एच को देखें तो एच में जो है वो चूँकि फर्स्ट उसमें थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो उसमें वाई एक्सिस यानी फोरकास्टेड चेंज नेगेटिव है एज कम्पेयर टू एक्चुअल चेंज जो कि पॉजिटिव है। तो यहाँ से आप जो है इसको प्रेडिक्शन रियलाइजेशन डायग्राम से आपको डायरेक्शन का भी पता लग गया और आपको वैल्यू का भी पता लग गया कि किसका कितना ज़्यादा वेट है। तो हमने पहले ही बात कही है कि आपकी जो परफेक्ट फोरकास्ट है या फोरकास्टेड वैल्यू है उससे आपकी जो एक्चुअल वैल्यूज हैं वो कितना एक डिफरेंट लाई कर रही है। तो वो डिस्टेंस जितना कम होगा उतना आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था टेक्निकल एनालिसिस का। ये बेसिकली ग्राफ्स वगैरह से हम जो असेसमेंट लेते हैं और ग्राफ्स की बेसिस पे हम प्राइसेस की फ्लक्चुएशन को जज करने की कोशिश करते हैं। तो ये बेसिकली हमारा टेक्निकल एनालिसिस कहलाता है। दिस कंप्राइजेज अ वैरायटी ऑफ प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स यूज्ड टू फोरकास्ट एक्सचेंज रेट्स। और ये बेस्ड है बेसिकली, ऑब्वियसली ये टेक्निकल एनालिसिस भी पास्ट प्राइसेस की बेस पे ही किया जा रहा है। ये नहीं है कि हम आउट ऑफ नोवेयर इसको परफॉर्म कर रहे हैं। पास्ट प्राइसेस आपको हेल्प करती है इसको फोरकास्ट करने में। ये आप फंडामेंटल्स को जो है वो इग्नोर करता है। जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, डिमांड, सप्लाई, इन्फ्लेशन अफेक्ट करेगी, इकोनॉमी अफेक्ट करेगी, पॉलिटिकल सिनारियोज अफेक्ट करेंगे, जो पॉलिसीज़ हैं वो अफेक्ट करेंगी, वो फंडामेंटल्स को जो इग्नोर करता है और ये सिर्फ उनकी प्राइसेस को देखता है। सो एक्सचेंज रेट्स are normally determined by supply and demand,
اور وہ جو انفارمیشن ہے وہ ان کی پرائسز میں نظر آ جاتی ہے. سپلائی اینڈ ڈیمانڈ آر گورنڈ بائی ریشنل اینڈ irrational factors and changes in trend are usually caused by the shifts in supply and demand. اور سب سے امپورٹنٹ جو اس میں assumption ہے کہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، یعنی پرائسز ریوائو ہوں گی. یعنی اگر ایک دفعہ جو ہے وہ پرائس نے ٹچ کیا ہے 50 کو اور وہ کنٹینیوسلی نیچے آ رہی ہے، تو لوئسٹ پوائنٹ جو ہے اس نے آج سے 5 سال پہلے 25 کو ٹچ کیا تھا، تو کیا پتا وہ 25 کو ٹچ کر کے دوبارہ باؤنس بیک کرے. تو یعنی یہ کنٹینیوس ویشس سائیکل ہے جس میں پرائسز کنٹینیوسلی اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے. سو ٹیکنیکل انالیسس میں ڈفرینٹ چارٹس جو ہے وہ یوز ہوتے ہیں. سب سے پہلا جو ہے وہ ہمارے پاس بار چارٹ ہے. سو بار چارٹ کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو وائی ایکسس پہ اسپاٹ ریٹ ہے اور ایکس ایکسس پہ ٹائم ہے. اور جو آپ نے بار یہاں پہ اسپیسیفکلی بنائے ہیں، بار کو اگر آپ دیکھیں تو یہ پلس سائن آپ کو ایک طرح کا نظر آتا ہے، لیکن اس پلس سائن میں جو لائن کا ٹاپ اینڈ ہے وہ اس دن کی ہائیسٹ پرائس کو شو کر رہا ہوتا ہے، جو اس لائن کا باٹم اینڈ ہے وہ لوئسٹ پرائس کو شو کر رہا ہے. اور جو درمیان میں جو پلس والا جو ہم ڈیش جو ہمیں نظر آ رہی ہے سائن، جس کی وجہ سے یہ پلس بنتا ہوا نظر آتا ہے ہمیں، یہ بیسیکلی اس دن کی کلوزنگ پرائس کو شو کرے. اگر آپ ان کو پلاٹ کریں تو فرض کریں یہ ایک دن کا جو ہے وہ ہمارے پاس پرائسز کی فلکچویشن ہے، تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ یہ یہاں سے اس کی ٹریڈ شروع ہوئی ہے اور جو کہ لوئسٹ پوائنٹ تھا، اور وہاں سے وہ یہاں آیا، پھر اگلا جمپ اس کا ٹریڈ کا یہاں تک لگا، وہ یہاں تک گیا، پھر اگلا ٹریڈ جو ہے وہ اس کا یہاں تک آیا، اینڈ سو آن. اور یہ ڈیلی بیہیویئر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس یہاں ٹائم اسکیل نہیں دیا ہوا، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ پہلے دن کا جو ہے وہ اوپننگ پرائس تھی، یہ ہائیسٹ پرائس تھی اس دن کی، اور یہ آپ کا کلوزنگ پرائس تھی. یہ لوئسٹ تھی، یہ ہائیسٹ تھی، اور یہ کلوزنگ تھی، یہ لوئسٹ ہائیسٹ اینڈ کلوزنگ اینڈ سو آن. یہ پھر ڈفرنٹ ہر دن کے جو ہے وہ یہ آپ کے پاس ڈیٹا اویلیبل ہے. پھر ہمارے پاس پوائنٹ اینڈ فگر چارٹس ہوتے ہیں، ان کی یہاں پہ ہمارے پاس سلائڈس نہیں ہیں، ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں. پھر چارٹس میں بیسیکلی جو پرائسز کی فلکچویشنز ہیں وہ بعض اوقات کو خاص پیٹرنز جو ہے وہ ایگزیبٹ کرتی ہیں، چاہے وہ لائن گراف ہو، چاہے وہ بار گراف ہو، اس میں آپ کو جو ہے وہ ایک خاص پیٹرن مل جاتا ہے. فار ایگزامپل ٹرینڈ مل سکتا ہے آپ کو کہ اپورڈ ٹرینڈ ہے یا ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے، ٹھیک، تو وہ آپ کو ایک جنرل جو ہے وہ گائیڈ لائن مل جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ ریلیٹیولی سیف فیل کرتے ہیں جب آپ انویسٹنگ ڈیسیجنز کر رہے ہیں. سو اب پیٹرنز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو میں نے پچھلے 50 سال کا جو ہے وہ ایکسچینج ریٹ کا ڈیٹا پلاٹ کیا ہے، اور پھر میں اس میں سے کوئی پیٹرن جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. وہ پیٹرن کیا ہوگا؟ آبویسلی ڈفرینٹ ایک چھوٹی سی ٹائم ونڈو پہ میں نے آبزرو کیا ہوگا کہ یہاں پہ یہ کوئی خاص پیٹرن بن رہا ہے، فرض کریں اپورڈ ٹرینڈ شو ہو رہا ہے یا ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ شو ہو رہا ہے یا کوئی اور پیٹرن بن رہا ہے، تو وہ میں اسٹڈی کرنے ہوتے ہیں. سو اب پہلا جو پیٹرن ٹائپ ہم جیسے بات کر رہے تھے تو ٹرینڈ لائنز ہو سکتی ہیں. Trend lines basically connect ascending bottoms and descending tops with each other. The market is in trading range when the tops and bottoms are at the same level. تو اب اگر آپ اس میں دیکھیں تو یہ اپورڈ ٹرینڈ یعنی بلش مارکیٹ کو شو کر رہا ہے. پرائس بے شک اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہی ہے، لیکن ان جنرل اگر آپ یہ ٹرینڈ دیکھیں تو یہ پرائسز انکریز ہی کر رہے ہیں. ٹھیک، پھر یہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ یا بیرش مارکیٹ ٹرینڈ بھی ہو سکتا ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ پرائسز ایز اے ہول جو ہے وہ ڈکلائننگ فیز میں. اور یہ آپ کا جو سائڈ ویز جسے ہم ٹریڈنگ رینج کا نام دے رہے تھے کہ پرائس اوپر نیچے جا رہی ہے لیکن وہ ایک سرٹن رینج میں کھڑی ہے.
پھر سپورٹ اینڈ ریزسٹنس لیولز ہو سکتے ہیں. یہ جو کنٹرولڈ اکانومیز ہیں جیسے پاکستان کی اکانومی کو میں کنٹرولڈ ہی کہوں گا، تو اس میں جو آپ کی پرائسز ہیں اس کا لوئسٹ پوائنٹ اور ہائیسٹ پوائنٹ جو ہے وہ ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں. تو خاص طور پہ ایکسچینج ریٹ کے لیے ہم جو ہے سپورٹ لیول یا ریزسٹنس لیول جو ہے وہ رکھتے ہیں. سو سپورٹ لیول بیسکلی باٹم آف اے مارکیٹ سوئنگ ہے. اگر پرائس نیچے گئی تو منیمم کتنی جائے گی، تو ہم ایکسچینج ریٹ کا منیمم پوائنٹ ڈیفائن کر کے رکھتے ہیں. اور ریزسٹنس لیول کیا ہے کہ از اے پوائنٹ ویئر دا مارکیٹ پیکس، یعنی میکسیمم ویلیو جو ہے وہ اچیو کر لیتا ہے اور ایکسچینج ریٹ ریورسز این اپورڈ موو. سو جو اپورڈ موومنٹ ہے اس سے پھر وہ واپس نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے. سو یہ آپ کے ریزسٹنس اور سپورٹ لیولز کی ایگزامپل ہو سکتی ہے کہ آپ کا یہ جو S1 ہے اور S2 ہے. سو ہم نے کہا تھا کہ جو سپورٹ لیول ہے وہ باٹم ہے اور ریزسٹنس لیول جو ہے وہ ٹاپ ہے. سو آپ باٹم سے ٹاپ کو ٹچ کریں گے اور جو ہی اس کو ٹچ کرتے ہیں تو آپ واپس باٹم کی طرف موو کرتے ہیں. سو ڈفرینٹ ٹائم پیریڈس میں آپ کا جو بیہیویئر ہے وہ ڈفرینٹلی ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. پھر پیٹرنس کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو فلیگس کا بھی ایک پیٹرن ہے. فلیگ از اے کنٹینیوشن پیٹرن، کہ وہ لگاتار اگر اسی طرح سے وہ ہو رہا ہو تو وہ فلیگ کہلائے گا. فلیگ اکرز وین اے میجر ٹرینڈ از انٹرپٹڈ، یعنی آپ جیسے کنٹینیوسلی اپورڈ ٹرینڈ میں جا رہے تھے اور آپ کو جو ہے وہ وہاں پہ ہاریزنٹل ہونا شروع ہو جائے تو یہ آپ کا فلیگ جو ہے وہ نشانی ہو جائے گی. اسی طرح نیکسٹ پیٹرن ہے ٹرائی اینگلس کا. سو ٹرائنگلز اسینڈنگ ہو سکتی ہیں، ڈسینڈنگ ہو سکتی ہیں. اینڈ اسینڈنگ ٹرائنگل اپیئرز وین بائرز کم ٹو دا مارکیٹ ایٹ پروگریسولی ہائر لیولس، یعنی مارکیٹ میں پرائسز بہت زیادہ ہیں لیکن پھر بھی بائرز آ گئے ہیں تو اس کی وجہ سے ٹرائنگلز فارم ہوتی ہیں. ادروائز اٹ ول بی اے ڈسینڈنگ ٹرائنگل. اوبویسلی اگر بائر نہیں آتے تو وہاں پہ سیلنگ ٹرینڈ ہوگا اور سیلنگ ٹرینڈ کی وجہ سے پرائسز نیچے آئیں گی تو وہ ڈسینڈنگ ٹرائنگلز بن جائیں گے. اگر سیمیٹرک ٹرائنگل ہو تو اس کو انٹرپریٹ کرنا یا اس کی جو پرائس موومنٹس ہیں وہ جج کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. سیمیٹرک ہم اس ٹرائنگل کو کہتے ہیں جس کا ہائپوٹینیوس جو ہے وہ برابر ہو پرپینڈیکولر اور بیس کے، تو وہ سیمیٹرک کہلاتی ہے. پھر ایک اور پیٹرن ہے ہیڈ اینڈ شولڈرز کا. دس فارمیشن انڈیکیٹس دا ریورسل آف این اپورڈ ٹرینڈ. جو اپورڈ ٹرینڈ ہے پرائسز کا اس کے ڈکلائن ہونے کی نشانی ہوتی ہے. اور ریورس ہیڈ اینڈ شولڈر کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ کے ریورسل کی بات ہے، یعنی پرائسز اب بڑھیں گی. ایگزامپلز اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ ڈائیگرام ہے. سو پرائس دیکھیں آپ کی یہاں سے موو کر رہی ہے اور یہ اس ڈائریکشن میں موو کر کے یہ آپ کا شولڈر بن رہا ہے. یہ آپ کا فیس ہے کیونکہ یہ ہیڈ ہے، یہ پورشن آپ کا فیس ہے، یہ دوسرا شولڈر ہے، ٹھیک ہے. اور اس ڈائیگرام کے اس پورشن کو ہم نیک لائن کہتے ہیں. یہ ہمارا ریورس ہیڈ اینڈ شولڈر آ گیا. سو اس میں آپ کی ڈاؤن ورڈ، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس ساری ڈاؤن ورڈ موومنٹ کے بعد اپ ورڈ جو ہے وہ پھر آپ موو کریں. پھر مارکیٹ ایفیشنسی کی بات ہم پہلے بھی کر چکے ہوئے ہیں، یہاں بھی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. مارکیٹ جو ایفیشنسی امپلائی کیا کر رہی ہے، دیٹ اٹ از ناٹ پاسبل ٹو میک پروفٹ فرام اڈاپٹنگ اے میکینیکل ٹریڈنگ رول اور بائی فالوئنگ بائی سیل سگنلز ایکسٹریکٹڈ فرام چارٹس. جو چارٹس کی انفارمیشن ہے وہ تو سب کے پاس اویلیبل ہے. تو مارکیٹ ایفیشنسی یہ کہتی ہے کہ یہ انفارمیشن تو سب کے پاس ہے، آپ نے کیا نیا کیا. سو اس کی وجہ سے آپ کی جو مارکیٹ میں پرائسز ہیں ان کو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. تو اس وجہ سے اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر کچھ لوگوں نے جو ٹریڈنگ رولز بنائے وہ یہ بنائے، انہوں نے کچھ فلٹر رولز ساتھ میں اٹیچ کر دیے ٹریڈنگ کے لیے. وہ فلٹر رولز کیا تھے؟ فلٹر رولز یہ تھے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم ٹاپ ٹچ کریں گے کسی بھی پرائس کا
تو ہم ویٹ کریں گے کہ اس میں اگر فرض کریں 5% ڈکلائن آ گیا پرائس میں، تو پھر ہم اس پہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی جو اسٹریٹجی ہے وہ اپلائی کریں گے. اگر میں نے وہاں پہ بائی کرنا ہے یا سیل کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے، تو میں اس وقت وہ اسٹریٹجی یعنی لانگ یا شارٹ پوزیشن دونوں میں اس میں لے سکتا ہوں. سو فلٹر رول کیا ہے کہ این X% فلٹر رول سیز دیٹ اے کرنسی از باٹ، کرنسی اس وقت خریدنی ہے وین اٹ اپریشیٹس بائی اے سرٹن پرسنٹیج، جیسے ابھی ہم 5% کی بات کر رہے ہیں. کہاں سے اپریشیٹ ہو رہی ہے؟ فرام دا موسٹ ریسنٹ ٹرف باٹم ہے بیسیکلی. سو باٹم کسی کرنسی کا ٹچ ہو رہا ہو اور وہاں سے وہ اپریشیٹ ہو ایک خاص پرسنٹیج جو آپ نے اپنے لیے ڈیفائن کر لی ہے، تو آپ اسے خریدیں گے. اور بیچیں گے کب؟ وین اٹ ڈیپریسیٹس بائی اے اسپیسیفک پرسنٹیج، فرض کریں 5%، فرام دا موسٹ ریسنٹ پیک، جو ٹاپ ٹچ کیا ہے وہاں سے وہ ڈیپریسیٹ ہونا شروع ہو، تو پھر میں اس کو بیچ دوں گا. یہ کچھ موونگ ایوریج رولز ہیں. A single moving average rule says that a currency is bought when the moving average cuts the exchange rate series from above and is sold otherwise. So اگر ٹاپ سے جو ہے وہ کٹ کرے ایکسچینج ریٹ سیریز کو، جو موونگ ایوریج ہے، تو آپ اس کو بائی کر رہے ہیں، اور اگر ٹاپ سے کٹ نہ کرے، باٹم سے کرے، تو آپ اس کو سیل. یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کی بلو لائن جو ہے وہ آپ کا ایکسچینج ریٹ تھا، اور جو موونگ ایوریج ہے یہ آپ کی پنک لائن تھی. تو یہ اس کی موومنٹ کے حساب سے آپ اس کو دیکھ لیں کہ وہ اس پوائنٹ پہ وہ ٹچ ہو رہی تھی اپورڈ سے، تو اس وجہ سے وہ اس کو بائی کرے گا، اور یہاں پہ جو ہے وہ باٹم کو ٹچ کر رہی ہے تو وہ اس کو سیل کرے گی. پھر کانسیپٹ ہے ڈبل موونگ ایوریج کا. ڈبل موونگ ایوریج رول سیز دیٹ اے بائی سگنل از انڈیکیٹڈ وین دا لانگ موونگ ایوریج کراسز دی شارٹ موونگ ایوریج. سو یہاں پہ اب آپ کے پاس دو موونگ ایوریجز ہیں، ایک لانگ موونگ ایوریج ہے، دوسری شارٹ موونگ ایوریج ہے. جہاں پہ یہ ایک دوسرے کو کراس کریں گے، جس کا مطلب ہے کہ یہ بائی کرنے کا سگنل ہے، اور ادروائز اگر جہاں پہ وہ کراس نہیں کر رہے ایک دوسرے کو، تو وہ سیل کا سگنل ہے. سو امپیریکل ایویڈنس کی بات کریں تو اس پہ ایویڈنس جو ہے وہ مکس ہے. اور یہ جو آپ کی ایف ایکس مارکیٹ ہے، فاریکس مارکیٹ جو ہے فارن کرنسی کی، یہ پرفیکٹلی ایفیشینٹ نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس میں بہت زیادہ فلکچویشن